یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیاری بہنوں، کل عرفات کی حاضری ہے، وہاں تو وہ سب معاف ہو جائیں گے ان کے گناہ۔ ہم یہاں ہیں، ہمارا کام ہے ہم کل کا روزہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ ہمارے یہاں کی 8 ہے لیکن وہاں کی 9 ہے، تو ہمیں 8 اور 9 کے روزے ضرور رکھنا ہے، انشاءاللہ رکھیں گے۔ یوں تو ذی الحج کی جو 10 دن ہے اور 10 راتیں ہیں بہت افضل ہے۔ 10 دن کے روزے رکھنا اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، بہت پسند ہے۔ 10 دن رکھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو بیمار ہے، تکلیف ہے، بی پی ہے، تکلیف ہے، اجازت نہیں ہے ڈاکٹر کے حساب سے کہ بھئی دوائیاں چل رہی ہے، تو وہ کم سے کم 2 دن کے روزے تو ضرور رکھے۔ اور اس روزے کی فضیلت اتنی ہے 9 تاریخ کے روزے کی کہ میرے آقا مدنی آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ عرفے کا دن کا جو روزہ ہے وہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہ بھی روزہ دار کے معاف فرما دیتا ہے اور آنے والے سال کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور عاشورے کا روزہ 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، 10 محرم۔ 10 محرم سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کون سا روزہ یہ ہے؟ عرفے کا روزہ۔ اور یہ عرفہ کو کس کو بولتے ہیں؟ 9 ذی الحج کو عرفہ بولتے ہیں۔ عرفے کی جمع ہی عرفات ہے، عرفات کی حاضری کا نام عرفہ ہے۔ اور وہ عرفے کا روزہ ابھی ہمارے یہاں تو رواج ہو گیا، وہ شعبان میں بھی عرفے ہو جاتے ہیں۔ حلوے وہ 1 دن پہلے ملاتے ہیں، بولے وہ تو سب بات سمجھ میں نہیں آئی، سب جہالت ہے۔ 1 دن پہلے کوئی عرفہ نہیں ہوتا ہے، شب برات کے دن ہی فاتحہ دلانی چاہیے۔ 15 جو تاریخ ہے نا شعبان کی، اس میں جو قربانی کرتے ہیں، قربانی جو اس کے اوپر اس پہ جو کلیجی نکالتے ہیں تو اس میں بھی پھر ڈبل سے فاتحہ کرنا۔ فاتحہ دینا اچھی بات ہے نا، برکت کی بات ہے۔ فاتحہ دینے میں قرآن نہیں ہے۔ جو کلیجی دیکھیے، اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے نام سے جانور کو ذبح کیا، اور اللہ تعالیٰ کو 10 تاریخ ذی الحج کی 10، 11 اور 12 3 دن عید ہے۔ قربانی کتنے دن عید ہے؟ 3 دن، 10، 11 اور 12۔ یہ تینوں دن اللہ تعالیٰ کو جانور کے خون بہانے سے اچھا کوئی عمل پسند نہیں۔ جیسے ہی قربانی پیش کی جاتی ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس بندے کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ اتنا پیارا عمل ہے۔ اور اس کے بعد قربانی کے بعد اب جب آپ کھانے والے ہوں، قربانی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، لیکن ہم مذہب اہل سنت والے ہیں، فاتحہ ہمارے لیے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ نہیں، لوگ بولتے نہیں تو، لیکن کلیجی کے اوپر وہ جو بھی بناتے ہیں، گوشت ہو، کلیجی ہو، جس کے نہیں قربانی ہوئی وہ بھی اس دن فاتحہ دینے میں برا کیا ہے؟ فاتحہ سے تو برکت آتی ہے، برکت آتی ہے۔ نہیں، الگ نہیں، وہ اسی گوشت کے اوپر، اسی گوشت کے اوپر قربانی پہ فاتحہ دی جاتی ہے، دینا چاہیے اس کو، برکت کی باعث سے فاتحہ دینا۔ اور اس دن ہمیں جو بھی صاحب حیثیت ہے اس میں قربانی دینا اس پہ واجب ہے۔ جو بھی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنی چاندی کی رقم اس کے پاس بینک بیلنس ہو، وہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اس کو بولنے کی نہیں میں قربانی نہ دوں۔ اور قربانی بکری پہ بھی ہو جاتی ہے، بس 1 سال کا جانور ہونا چاہیے، 2 دانت جو شرائط ہے اس کے، اور اگر یہ جانور ابھی سال بھر کا ہونے کا ہے لیکن 1 سال جیسا دکھتا ہے تو بھی اس کو قربانی جائز ہے۔ اور بکرا نہیں، کل کچھ پہ فون آیا تھا میرے پاس، باجی ہماری بھی استطاعت نہیں ہے، بکری ہمارے گھر اچھی بڑی ہے لیکن بکری پہ قربانی ہوتی ہے؟ میں نے کہا بالکل ہوتی ہے، بنا خراب ہوتی ہے، بکری پہ قربانی ہو جاتی ہے۔ اور قربانی کسی بزرگ کا تو قول ہے، اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اپنے کپڑے بیچ کر قربانی کر سکتے ہو تو بھی کرو، اس سے اچھا پیارا عمل کوئی نہیں۔ قربانی بہت اچھا عمل ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے پاس گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بس بندے کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ جو ہے، حضرت بلال حبشی کے بارے میں جو ابھی نے بتایا کہ ایسا اخلاص تھا، ایسی محبت تھی
آزمائے گئے ثابت رہے، زمین پر چلتے تھے مدینے کی گلیوں میں اور آواز جنت میں آتی۔ کیا بات تھی، چل رہے زمین پہ، معراج کی رات میرے آقا مدنی آقا سونے آقا جب عرش معلیٰ پہ پہنچے اور جب جنت میں پہنچے تو جنت میں آپ کو آپ سے پہلے جنت میں جوتوں کے چلنے کی آواز ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل کس کے جوتوں کی آواز، کس کے چلنے کی آہٹ ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کا بلال ہے، چلتا زمین پہ ہے، آواز جنت میں آتی ہے۔ آ کے پوچھا جب آپ معراج کی رات، معراج کے بعد تشریف لائے دنیا زمین پر، جب بلال حبشی سے ملاقات ہوئی تو پوچھا بلال تیرا ایسا کیا عمل ہے کہ میں نے معراج کی رات تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو سکھایا ہے، آپ ہی نے تو سکھایا۔ بولے کیا کیا عمل کرتے ہو؟ کہا جب وضو ٹوٹتا ہے وضو بنا لیتا ہوں، اور جب وضو بنا لیتا ہوں تو 2 رکعت تحت وضو پڑھ لیتا ہوں۔ کتنا پیارا عمل ہے۔ جس کو جنت میں جانا ہے وہ ہمیشہ باوضو رہے۔ کیا رہے؟ باوضو، وضو کی وضو، وضو وضو صحیح بولنا ہے، وضو نہیں بولنا، وضو وضو پانی کو بولتے تو باوضو۔ تو جب بھی وضو ٹوٹے، اور وضو جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، وضو سے رہتا ہے نا تو شیطان کہیں نہیں بہکاتا۔ جو نماز پڑھنے کو جو وہ آتے رہتا ہے نا، شیطان بہکاتے رہتا ہے، ابھی پڑھتی ہوں میں آگے پڑھتی ہوں، صرف وضو نہیں ہونے کی وجہ سے بہکاتا ہے۔ وضو ہو تو فوراً نماز پڑھتا ہے۔ اسی لیے عادت بنا لے کہ جب بھی وضو ٹوٹا فوراً وضو بنائے، بازار جائے تو بھی وضو کر کے جائے، سونے جائے تو بھی وضو کر کے جائے۔ پورے ٹائم بندے نے وضو ہونا چاہیے، کیا من کب فرشتہ آ جائے۔ اللہ گھر جائے تو وضو میں جانا ہے نا، کہ بنا وضو چل جائے گی۔ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، تو پھر اللہ گھر جانا ہے تو بنا وضو کے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو وضو کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ تو پیاری بہنوں، اب ایک عمل بتا دوں، بڑی پیاری فضیلت ہے جس کو آگے بھی اور کنٹینیو کریں گے، ٹائم بھی ہوتے آ رہا ہے۔ جو اسٹارٹ تو میں نے کیا تھا کہ میں بسم اللہ کی فضیلت بتاؤں گی، لیکن پھر پہنچ گئے عرفات کے میدان میں۔ ابھی عرفات ہی نہیں چھوٹ رہا ہے نا، کیا کرے، لگاتار 2 ہفتوں سے وہی چل رہا ہے کہ پھر بھی وہاں کی یادیں ہی ایسی کچھ ایسی ہے کہ وہ اسی کا ذکر پھر بار بار ہو جا رہا ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ ایک آیت ہے، اور اس قدر احترام اور فضیلت والی آیت ہے۔ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن پاک میں 114 صورتیں، 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا۔ صرف سورہ توبہ میں نہیں آیا، لیکن ایک مرتبہ ایک سورت میں آیت کے طور پر آیا، سورہ نمل میں آیت میں۔ تو وہ کل ملا کے کتنے ہوئے؟ 100